سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک گھر میں تھے، اس میں ہم بہت سے افراد تھے اور وہاں ہمارے اموال بھی بہت تھے، جانور بہت تھے، عرب کے لوگ، بھیڑ بکریاں۔ پھر ہم ایک دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے، وہ گھر چھوڑ دی، ہمارے افراد بھی کم ہو گئے، مال بھی کم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروہا ذمیمہ، اسے چھوڑ دو، یہ برا گھر ہے۔ تو ایسے کئی گھر جن میں انسان کا نقصان ہو گیا، اس نے بڑی کوشش کی، کتاب و سنت کی پابندی کی، گھر میں داخل ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باہر نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، نوافل۔ لیکن اس کے بعد بھی نقصان پر نقصان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر چھوڑ دو یہ والا، کیونکہ اگر یہ آزمائش، مال کا نقصان اور اولاد کا نقصان، بہن بھائیوں کا نقصان لمبا ہو گیا تو عقیدے میں خرابی کا ڈر ہے کہ سب کچھ اس گھر کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ایسے گھر تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کہ میں نے تو اسی میں رہنا۔ ہمارا ایک گھر ہے اہل توحید کا راول پنڈی میں، میں بھی اس گھر میں گیا ہوں ان افراد کو دیکھنے کے لیے۔ نقصان ہی ہوتا رہتا، نقصان ہی ہوتا۔ آخر وہ گھر چھوڑ دیا، سکون میں آ گئے۔ تو ہم کیونکہ راقی ہیں تو کئی جگہ پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، بچے احتیاط نہیں کرتے، پیمپر ادھر رکھ دیا، پیشاب کر دیا، وہیں جنات رہتے تھے، انہیں تکلیف ہوئی، انہوں نے بچہ کو پکڑ لیا۔ لیکن یہ سب کچھ یاد رکھیں ہوتا اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ تو ایسی جگہ پر نقصان ہو جہاں پر، تو وہاں سے وہ گھر تبدیل کرنا لینا چاہیے۔ ویسے فی نفس سے ہی وہ جگہ یا گھر برا نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، لیکن اس میں پھر عقیدے کی انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ امام ابو داود لے کر آئے ہیں 3924۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیرۃ ما امضاک او ردک، بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے۔ بدشگونی، او بلی راستہ کاٹ گئی، بس اب یہ مسلمان آگے نہیں جاتا، آگے نہیں جاتا، الو بولنے لگ گیا۔ اس قسم کی درجنوں باتیں ہیں، تو یہ بدشگونی ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ من ردتہ طیرۃ فقد قارف الشرک، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے اس نے شرک کیا۔ بدشگونی کیا چیز؟ بلی آ گئی، کوا آ گیا، طوطا اڑ گیا، آنکھ جھپکنے لگ گئی، جی شاہ صاحب دم کریں کئی دن سے کچھ ہو جائے گا، آنکھ ہی چپ چپ، وہ کوئی مسل ڈیمیج ہو گیا بیچارے آنکھ کا، تو میں سمجھاؤں یہ برا۔ اور ویسے قدرت میں لکھا ہوا تھا کوئی ایسی چیز ہو گئی، دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ پھڑک رہی ہے اور یہ کچھ ہوگا، بس گیا عقیدہ برباد ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعدی شیء شیئا، لا یعدی شیء شیئا، لا یعدی شیء شیئا، کسی کو کسی دوسری شے سے بیماری نہیں لگتی۔ 3 مرتبہ فرمایا کسی کو کسی دوسری شے سے بیماری نہیں لگتی، بیماری اللہ کے حکم سے ہی لگتی، بیماری اللہ کے حکم سے لگتی۔ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خارش کا ایک چھوٹا سا دانہ اتنے بڑے اونٹ کے نتھنے پر یا دم پر پھر پوری جسم پہ لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما اجرب الاول،
اونٹ کے جسم پر خارش کا آغاز کیسے ہوا؟ کیسے ہوا آغاز؟ کہاں سے؟ ایک صحابی نے ایک اور مقام پر دوسری حدیث ہے کہا میں خارش والا اونٹ ریوڑ میں لے گئے، ساروں کو خارشیں لگ گئی، ساروں کو۔ آپ نے فرمایا پہلے کو کہاں سے لگی؟ پہلے کو بھی اللہ کے حکم سے لگی اور دوسروں کو بھی اللہ کے حکم سے لگی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ماسک نہ پہنو، احتیاط نہ کرو، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ماسک بھی پہنو، احتیاط بھی کرو ہر طریقے سے، لیکن اگر بیماری لگ جائے اس بندے سے نہیں لگتی، وہ اللہ کے حکم سے لگتی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی شے متعدی نہیں، ولا حامہ، الو منحوس نہیں، ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ خلق اللہ کل نفس، ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا، اس کے مقدر میں اس کا رزق، اس کی مصیبت، اس کی زندگی سب کچھ لکھ دیا تھا پہلے کہ یہ ایسے ایسے ہونا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں آنکھیں بند کر کے جاؤ ٹکر مارو پلر میں مسجد کے کہ شاہ جی پلر بڑا کیوں بنایا نے۔ احتیاط کر کے ہر کام کا احتیاط کرو، پھر اگر ہو جائے تو سمجھو اللہ نے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے حکمت ہوگی۔ صلی اللہ علیہ النبی۔ امام احمد لے کر آئے ہیں اس کو 4198۔